میں سیتا رام کی بات سن کر چونکا۔ بہت عرصے بعد اس نے میرے دل کا چور پھر پکڑ لیا تھا۔ ممکن ہے کہ میرے چہرے کے تاثرات چغلی کھا رہے ہوں۔ میں نے سنبھل کر سیتا رام کو غور سے دیکھا۔ پولیس والوں کے سامنے ایک بار خم ٹھونکنے کے بعد دوبارہ بزدلی یا گھبراہٹ کا اظہار مناسب نہیں تھا۔ میں نے بڑی خوبصورتی سے بات بناتے ہوئے گھمبیر لہجے میں کہا، چنتا کس بات کی گرو؟ چنتا وہ کرے جس نے کوئی پاپ کیا ہو، دوشی ہو۔ ہم تو دیوی دیوتاؤں کے بھگتی کرنے والے ہیں۔ اچھا بولنے لگا ہے، سیتا رام مسکرایا، اسی طرح چہکا کر۔ راستے میں ہمارے درمیان اسی قسم کی بات ہوتی رہی۔ انسپیکٹر ہمارے تیور بھی دیکھ چکا تھا۔ اسے سیتا رام کی شکتی کا بھی اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے اس نے سپاہیوں کو منع کر دیا تھا کہ وہ راستے میں خاموش ہی رہیں۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ ہماری باتیں سن کر دونوں پولیس والے بار بار کسمسا کر پہلو بدل رہے تھے، لیکن انہوں نے گرمی دکھانے کی حماقت نہیں کی تھی۔ ہمیں اس وقت ایک مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے 4 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا گیا۔ مجسٹریٹ ہندو تھا، اس لیے اس نے پولیس کے اصرار کے باوجود ریمانڈ کی مدت بڑھانے کی بات نہیں مانی تھی۔ انسپیکٹر تل ملا کر رہ گیا۔ کوتوالی پہنچ کر وین رکی تو میں سیتا رام کا ہاتھ تھام کر نیچے اترا۔ بہت سارے راہگیروں کی نظریں ہماری سمت اٹھنے لگیں۔ میں نے نظریں پھیر لی۔ انسپیکٹر کے حکم پر ہمیں سلاخوں کے کٹہرے کے پیچھے پہنچا دیا گیا۔ سیتا رام نے حوالات میں پہنچ کر اس طرح سکون کا لمبا سانس لیا جیسے اسے اپنی گمشدہ منزل مل گئی ہو۔ پھر اس نے ایک لمحے کے لیے ماحول کا جائزہ لیا اور آلتی پالتی مار کر ننگے فرش پر بیٹھ گیا۔ 2 گھنٹے بعد ایک ڈی ایس پی سینہ تانے بید ہلاتا کوتوالی پہنچا تو سارا ماتحت عملہ چوکس نظر آنے لگا۔ ہمیں حوالات سے نکال کر اس کے سامنے ایک کمرے میں پیش کیا گیا۔ 4 سنتری بندوقیں تانے ہماری پشت پر تعینات تھے، لیکن سیتا رام کے چہرے پر کسی قسم کی پریشانی کے تاثرات نہیں تھے۔ میں بھی خود کو نڈر ظاہر کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ ڈی ایس پی صورت شکل سے ہی سخت گیر طبیعت کا مالک نظر آ رہا تھا۔ پولیس انسپیکٹر بھی اس کے برابر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ ڈی ایس پی بڑی دیر تک باری باری ہم دونوں کو گھورتا رہا، شاید ہمیں اپنی دہشت سے مروب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سیتا رام نے خود سے گفتگو کی پہل کرنے میں غلطی نہیں کی، لیکن اس کی نظریں بھی ڈی ایس پی کے چہرے پر ہی مرکوز تھیں۔ پجاری پنا لال کو جانتے ہو؟ ڈی ایس پی نے، جس کا نام کیلاش ناتھ تھا، گفتگو کا آغاز کیا۔ اس کا لہجہ تیکھا اور دھمکی آمیز تھا۔ ہاں، وہ ہمارا پرانا سیوک ہے، سیتا رام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ کوئی پرانی دشمنی تھی اس کے ساتھ؟ کیلاش ناتھ نے تیور بدل کر دوسرا سوال کیا۔ ہم پنڈت پجاریوں کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہوتی، سیتا رام نے نرمی سے کہا۔ دشمنی وہاں جنم لیتی ہے جہاں من میں کوئی کھوٹ ہو، منش کو کوئی لالچ ہو۔ جو جیون تیاگ دیتے ہیں انہیں دنیا والوں سے کیا لینا دینا؟ تم نے پنا لال پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا تھا؟ انسپیکٹر بول چکا ہے اپنی زبان، سیتا رام نے انسپیکٹر کو نفرت سے گھور کر جواب دیا۔ سچ کیا ہے اور جھوٹ کون بول رہا ہے، اب اس کا فیصلہ عدالت ہی کرے گی۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کیلاش نے بید جھٹک کر قدرے سخت لہجہ اختیار کیا۔ ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق تم نے پجاری پنا لال کے چہرے پر تیزاب پھینکا تھا، خود اس نے بھی یہی رپورٹ درج کروائی ہے۔ اس نے تیزاب پھینکنے کا کارن بھی ضرور بتایا ہوگا۔ سیتا رام مسکرا دیا، پھر یکلخت اس کے لہجے میں کرختگی آ گئی۔ ہمارا سمے برباد مت کرو مہاشے، ہمیں جو کہنا ہے اب عدالت ہی میں کہیں گے۔ تم دونوں عادی مجرم معلوم ہوتے ہو، شرافت سے زبان نہیں کھولو گے کیوں؟ سیتا رام نے کوئی جواب نہیں دیا، غصے سے نچلا ہونٹ کاٹنے لگا۔ تم کچھ بھی کر لو جوگی مہاراج، مگر سزا سے نہیں بچ سکو گے۔ کیلاش ناتھ الفاظ چباتے ہوئے طنزیہ انداز میں غصہ دلانے کی کوشش کرنے لگا۔ سیتا رام خاموش ہی رہا، لیکن اس کی نظریں بدستور ڈی ایس پی کے چہرے پر جمی رہیں۔ تم بیان نہیں دو گے تو ہم اپنا من پسند بیان لکھ کر تمہارا انگوٹھا لگوانے کی شکتی بھی رکھتے ہیں، کیلاش ناتھ نے بگڑے ہوئے تیور سے کہا۔ سنا تم نے میں نے کیا کہا؟ شکتی کی باتیں مت کر مورکھ، سیتا رام نے ترکی با ترکی جواب دیا۔ بات اگر شکتی کی شروع کی گئی تو پھر تیری لٹیا بھی ڈوب جائے گی۔ جوگی سیتا رام کی آنکھیں چاروں اور دیکھنے کی شکتی رکھتی ہیں۔ اگر میری زبان عدالت میں کھل گئی
موہنی کا نام درمیان میں آ گیا تو ایک نیا تماشا اٹھ کھڑا ہوگا۔ موہنی کا نام سیتا رام کی زبان سے سن کر کیلاش ناتھ سمندر کی جھاگ کی طرح بیٹھنے لگا۔ اس نے انسپیکٹر اور چاروں سنتریوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ پھر جب کمرے میں ہم تینوں رہ گئے تو کیلاش ناتھ نے اپنا سروس ریوالور نکال کر تیزی سے اٹھتے ہوئے بڑے شفاق لہجے میں سیتا رام کو مخاطب کیا۔ تم کس موہنی کی بات کر رہے ہو؟ اسی سندر نار کی جس کا تیرے ساتھ ناجائز سمبند تھا، سیتا رام نے معنی خیز انداز میں کہا۔ تو اس کے کومل شریر کو کھلونا سمجھ کر کھیلتا رہا، اپنا من لبھاتا رہا، لیکن جب اس کے پیٹ میں تیرا حرام کا بچہ کلبلانے لگا تو تجھے اپنی اس لکشمی کا دھیان آ گیا جس کے ساتھ تو نے پوتر اگنی کے پھیرے کاٹے تھے۔ تو اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے تو نے موہنی کو مجبور کیا کہ وہ بچہ گرا دے۔ اس نے تیری بات نہیں مانی تو نے اسے اپنے آدمیوں سے ختم کروا دیا۔ اور بھی کچھ سنے گا؟ تم بکواس کرتے ہو، کیلاش ناتھ حلق کے بل چلایا۔ میں کسی موہنی کو نہیں جانتا، تم کچھ ثابت نہیں کر سکو گے۔ عدالت ثبوت کے بغیر تمہاری کسی بکواس پر دھیان نہیں دے گی۔ جب بات نکلے گی تو پھر بہت سارے ثبوت بھی سامنے آ جائیں گے۔ سیتا رام نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ تجھے یاد ہوگا کہ تو نے بات پھیلنے کے ڈر سے اس ابھاگن کی چتا کو آگ بھی نہیں لگنے دی، خاموشی سے دھرتی میں دبا دیا۔ اس کی لاش برآمد ہو گئی تو تیرے سارے کس بل نکل جائیں گے۔ جس وردی پر اکڑ رہا ہے یہ بھی اتر جائے گی۔ سیتا رام نے بڑی حقارت سے کہا۔ تم لوگوں نے جوگی سیتا رام کو چھیڑ کر اچھا نہیں کیا۔ کیلاش ناتھ نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ موہنی کے بارے میں تفصیل جاننے کے بعد اس کے چہرے کا سارا کلف اتر گیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ خاموش کھڑا سیتا رام کو گھورتا رہا، پھر کمزور آواز میں بولا۔ پجاری پنہ لال میرے کسی حکم سے انکار نہیں کر سکتا، میں اسے بیان بدلنے پر بھی مجبور کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، تیرے ساتھ کوئی سودے بازی نہیں ہوگی۔ سیتا رام ہاتھ اٹھا کر بولا۔ رہا پنہ لال تو میں اس کی چال بھی سمجھ رہا ہوں۔ وہ ایک تیر سے دو نشانے لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے کسی اور سے انتقام لینے کے کارن مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ قانون کی نظروں میں دھول جھونک کر وہ کوئی اور ہی کھیل کھیلنے کے سپنے دیکھ رہا ہے۔ اگر تجھے میرا بیان لکھنا ہے تو کیول اتنا ہی لکھ لے تاکہ تیرے پاس بھی ایک ثبوت رہے اور سمے آنے پر تیرے کام آوے۔ میں سمجھا نہیں تمہاری بات، کیلاش ناتھ نے پلکیں جھپکاتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم نے اس کے چہرے پر؟ مکتی چاہتا ہے تو آنکھ بند کر کے وہی کر جو جوگی سیتا رام کی زبان بول رہی ہے۔ کل کیا ہونے والا ہے اس کی کھوج ابھی سے مت کر، میری آگیا کا پالن کر، ایک طرف خاموشی سے بیٹھ کر تماشا دیکھتا رہ۔ جب میری بات سمجھ آئے تو پھر درمیان میں کود پڑنا، تیری ترقی بھی ہو جائے گی۔ سیتا رام نے ڈی ایس پی کیلاش ناتھ کی نجی زندگی کا ایک کمزور پہلو تلاش کر لیا تھا۔ یہ میرے لیے کوئی تعجب خیز بات نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ دلوں میں جھانک کر اندر کی باتیں کنگالنے کی طاقت رکھتا تھا، لیکن جو کچھ وہ پجاری پنہ لال کے بارے میں کہہ رہا تھا وہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی، شاید اس لیے کہ میں نے اپنی نظروں سے سیتا رام کو ایک شیش ناگ کا سر چباتے اور پنہ لال کے منہ پر تھوکتے دیکھا تھا۔ کیلاش ناتھ کی گوٹ پھنس چکی تھی۔ وہ ایک گھاگ پولیس آفیسر تھا۔ اس نے سیتا رام کی گہرائی کا اندازہ بھی لگا لیا تھا، اس لیے وہی بیان لکھا جو سیتا رام لکھواتا رہا۔ پھر سیتا رام کے انگوٹھے کا نشان حاصل کر کے خاموشی سے واپس چلا گیا۔ ہمیں دوبارہ حوالات میں پہنچا دیا گیا۔ گرو، میں نے تنہائی ملنے کے بعد دبی زبان میں پوچھا، تم نے جو بیان ڈی ایس پی کو لکھوایا ہے وہ میری سمجھ میں بھی نہیں آیا۔ پجاری پنہ لال ایک تیر سے دو شکار کر رہا ہے، تم نے اس بات پر زور کیوں دیا؟ دھیرج بالک دھیرج، وہ معنی خیز انداز میں مسکرانے لگا۔ ایک بار سچے من سے جوگی کا ہاتھ تھام کر دیکھ، دھرتی کے نیچے اور آکاش کے اوپر کیا ہے سب کچھ تجھے بھی نظر آنے لگے گا۔ میں ہونٹ چبا کر رہ گیا۔ سیتا رام بھی پاؤں پسار کر اطمینان سے لیٹ گیا۔ دوپہر کو ہمیں کھانا دیا گیا، لیکن سیتا رام نے کھانے سے انکار کر دیا۔ رات کے کھانے کو بھی اس نے ٹھوکر مار کر الٹ دیا۔ مجھے بھی بھوکا رہنا پڑا۔ اس کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ سیتا رام کسی گہری سوچ میں غرق تھا، اس لیے میں نے اسے کوریدنا مناسب نہیں سمجھا۔
البتہ میرا ذہن بار بار مجھے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کوئی خطرناک جال بننے میں مصروف ہے۔ رات بھیگنے لگی تو سیتا رام کے خراٹوں کی آواز حوالات میں گونجنے لگی۔ وہ کمبل تانے بڑے سکون سے سو رہا تھا۔ میں نے بھی سونے کے ارادے سے اپنی جگہ بنا لی۔ پہرے پر موجود پولیس والے بھی اونگنے لگے تھے۔ بھوک کی شدت مجھے نڈھال کر رہی تھی، لیکن دانشوروں کا یہ قول غلط نہیں ہے کہ تھکے ماندے انسان کو پھانسی کے پھندے پر بھی نیند آ جاتی ہے۔ میں بھی کچھ دیر کروٹیں بدلنے کے بعد نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ میں کتنی دیر بے خبر رہا مجھے یاد نہیں، لیکن اس وقت میرا ذہن دوبارہ بیدار ہو گیا جب سفید ریش بزرگ کی مانوس آواز میرے کانوں میں گونجی۔ برکت علی، تمہاری آزمائش کا وقت قریب آ رہا ہے، آنکھیں کھلی رکھنا، غافل ہو گئے تو پھر نجات کا کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا۔ میں سمجھا نہیں میرے عزیز، میں نے عاجزی سے درخواست کی۔ میں نے پہلے بھی گڑ گڑا کر یہی کہا تھا کہ آپ ہاتھ تھام کر سیدھے راستے پر لگا دیجئے، میرے پاس وقت کم ہے۔ آپ نے نظریں پھیر لیں تو میں اندھیروں میں بھٹکتا رہوں گا۔ اب بھی تم اندھیروں میں ہی بھٹک رہے ہو، بزرگ نے کہا۔ ایک بار صراط مستقیم سے انسان کے قدم ہٹ جائیں تو پھر سنبھلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن تمہارے پاس ایک آخری موقع ہے۔ اگر تم نے دور اندیشی سے کام نہ لیا، اسے بھی گنوا دیا، تو پھر تاریکی ہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ میں اب بھی نہیں سمجھا۔ میں نے انکساری سے کام لیا۔ آپ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں، میں آپ سے رہنمائی کی التجا کرتا ہوں۔ مولوی فراست علی اور ان کی نوازشوں کو یاد رکھنا، بزرگ نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میں فی الحال اس کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرے محترم، میں نے تیزی سے کہا، مجھے یاد ہے ایک بار کسی دیوانے ملنگ نے بھی اشاروں کنایوں میں یہ بات کہی تھی کہ دادا جان میری مدد کو ضرور آئیں گے، لیکن وہ اپنے آنے پائی اور تولا ماشا رتی کے حساب میں الجھ گئے ہیں۔ وہ بھی خدا کا ایک محبوب بندہ تھا، اس نے غلط نہیں کہا تھا۔ بزرگ نے تسبیح کے دانوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کبھی کبھی بزرگوں کے قدم بھی لڑکھڑا جاتے ہیں۔ ایک رتی برابر بھول بھی انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے تو اس کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے۔ مولوی فراست کی روح تمہاری مدد کو نہیں آ سکی تو اس کی بھی یہی وجہ ہے۔ میں انہی کی ایما پر تمہیں ثابت قدم رہنے کی تلقین کرنے آیا ہوں، لیکن مجھے کھل کر کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے، اور آپ کے اشارے میری سمجھ میں نہیں آ رہے۔ میں الجھنے لگا۔ میری بات پر غور کرنا، آگے جو اس کی مرضی۔ بزرگ نے آسمان کی سمت دیکھ کر کہا، پھر بولے، وہ کسی بھی وقت آ جائے گا، اس کی موجودگی میں مجھے کراہت کا احساس ہوتا ہے۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ بزرگ نے جواب میں کچھ کہنا چاہا، لیکن پھر اچانک نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں ہڑبڑا کر جاگ اٹھا۔ بزرگ کا ایک ایک جملہ میرے ذہن پر گونج رہا تھا۔ انہوں نے خاص طور پر دادا جان کی نوازشوں کو یاد رکھنے کا حوالہ دیا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنے ماضی کو کریدنے لگا، لیکن کوئی نتیجہ اخذ نہ کر سکا۔ پہرے پر موجود صرف ایک سپاہی دیوار سے ٹیک لگائے لمبی لمبی جمائیاں لے کر خود کو بیدار رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، باقی ادھر ادھر پڑے خراٹے لے رہے تھے۔ میرا ذہن الجھنے لگا۔ حالات نے مجھے غلط راستوں پر ڈال دیا تھا۔ میں نے سیتا رام اور درگا کے اکسانے پر کالی اور وشنو مہاراج کے جاپ بھی کیے تھے، مہان شکتی بھی حاصل کر لی تھی، آزر سے رتن کمار بن گیا تھا، لیکن میری روح پوری طرح آلودہ نہیں ہوئی تھی۔ آلودہ ہو گئی ہوتی تو میں رتن کمار سے دوبارہ برکت علی کبھی نہ بنتا۔ طاقت کا نشہ دنیا کے ہر نشے سے زیادہ ہوتا ہے۔ میں پوری طرح بھٹک گیا ہوتا تو سفید ریش بزرگ نے بھی میری رہنمائی کی کوشش نہ کی ہوتی۔ جن کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، جن پر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ گمراہی کے دلدل سے نکلنے کے بارے میں غور بھی نہیں کرتے، خدا کے وجود سے بھی منکر ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے خانہ دل میں نور کی ایک شمع کہیں ضرور ٹمٹما رہی تھی، جو بزرگ کی آمد سے بھڑکنا شروع کر دیتی تھی۔ میری سرگزشت سننے والے گواہ ہیں کہ میں نے جوگی سیتا رام کو دل سے گرو نہیں مانا تھا۔ ایک دو موقعوں پر اس کو مار کر چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ درگا درمیان میں نہ آ گئی ہوتی تو شاید میں غلاظتوں کی دلدل سے باہر نکل چکا ہوتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعد میں طاقت کا نشہ مجھے اور گمراہ کر دیتا۔ کیا ہوتا کیا نہ ہوتا،
یہ حالات اور میری قسمت پر منحصر تھا، لیکن اس وقت میرا ذہن بزرگ کے اشاروں کو حل کرنے کی جد و جہد میں مصروف تھا۔ اچانک میرے ذہن میں بزرگ کے کہے ہوئے آخری جملے گونجے۔ میں کچھ سوچ کر آگے بڑھا۔ میں نے جوگی سیتا رام کے کمبل کو اٹھا کر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے حوالات کے ایک ایک چپے پر نظر دوڑائی، لیکن سیتا رام کا کوئی سراغ نہ ملا۔ میں نے پلٹ کر حوالات کے دروازے کی سمت دیکھا، جہاں ایک کے بجائے دو دو قفل بند نظر آ رہے تھے۔ میرا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ میں نے خود کو سیتا رام کی گمشدگی کا یقین دلانے کی خاطر کمبل جھاڑ کر بھی دیکھ لیا۔ میرے دماغ میں کئی سوالات گونجنے لگے۔ کیا ڈی ایس پی کیلاش ناتھ میرے سونے کے بعد دوبارہ آیا اور خاموشی سے سیتا رام کو نکال کر لے گیا؟ مگر کیوں؟ کیا وہ سیتا رام کو مار کر اپنا راستہ صاف کرنا چاہتا تھا؟ وہ حوالات میں آیا ہوگا، سیتا رام کو نکال کر لے گیا ہوگا، تو کسی نہ کسی نے تو اسے ضرور دیکھا ہوگا۔ سیتا رام مجھے چھوڑ کر کس طرح جا سکتا تھا؟ اس نے خود بھی تسلیم کیا تھا کہ وہ جس شے کی تلاش میں تھا اسے میرے سوا کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ کیا اس نے کوئی متبادل راستہ تلاش کر لیا تھا؟ میرے ذہن میں مختلف سوالات گڈمڈ ہو رہے تھے۔ بزرگ کا خواب میں آنا اور سیتا رام کا غائب ہو جانا کیا معنی رکھتا تھا؟ بزرگ نے کہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اس کی موجودگی میں مجھے کراہت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ جملہ کس کے لیے کہا گیا تھا؟ کیا بزرگ کا اشارہ جوگی سیتا رام کی طرف تھا، جو جیل کی بند سلاخوں سے پہرے پر موجود سنتریوں کو جل دے کر چھو منتر ہو گیا تھا؟ میں انہی خیالات سے الجھ رہا تھا جب میں نے اپنے دائیں جانب کوئی کالی سی شے سرسراتے دیکھی۔ میں تیزی سے پلٹا، میری آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں، دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہونے لگیں۔ وہی سیاہ ناگ جسے میں نے سیتا رام کی ہاتھوں لقمۂ اجل ہوتے دیکھا تھا، بڑی تیزی سے بل کھاتا ہوا کمبل کے اندر جا رہا تھا۔ پھر جب وہ پوری طرح کمبل میں داخل ہو گیا تو میں نے کمبل کو پھولتے دیکھا۔ میں ابھی حالات کے اسرار کو سمجھنے کی تگ و دو کر رہا تھا جب کمبل سے سیتا رام نے سر باہر نکال کر مجھے تیز نظروں سے گھورا۔ اس کی آنکھوں میں چنگاریاں چٹک رہی تھیں۔ تو کب سے جاگ رہا ہے؟ اس نے سرسراتے لہجے میں دریافت کیا۔ شاید اس وقت اسے میرا جاگنا اچھا نہیں لگا تھا۔ مچھر پریشان کر رہے تھے گرو، اس لیے آنکھ کھل گئی۔ میں نے دروغ گوئی سے کام لیا۔ سو جا لیٹ کر، سیتا رام نے جمائی لیتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ خود بھی جاگ رہا ہے اور میری نیند بھی خراب کر رہا ہے۔ مچھر کاٹ رہے ہیں تو کمبل میں منہ ڈھانپ کر دبک جا۔ سیتا رام کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ مجھے دوسری کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں نے لیٹ کر کمبل چہرے تک تان لیا، لیکن میرا ذہن جاگتا رہا۔ میں سیتا رام کے بارے میں سوچتا رہا، جو شیطانی قوتوں کا مالک تھا۔ وہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس نے کیلاش ناتھ کو بھی اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ڈی ایس پی کا خیال ذہن میں ابھرا تو مجھے سیتا رام کا وہ بیان بھی یاد آ گیا جو اس نے اپنی مرضی سے لکھوایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ پجاری پنا لال ایک تیر سے دو نشانے لگانے کے چکر میں ہے۔ اس نے کیلاش ناتھ کو اس کی ترقی کا بھی یقین دلایا تھا۔ ان سب باتوں کے پیچھے جوگی کی کوئی خطرناک سازش ضرور جنم لے رہی ہوگی۔ وہ سازش کیا تھی؟ وہ رات کے پچھلے پہر سانپ کا روپ اختیار کر کے کہاں گیا تھا؟ کس کو اپنے راستے سے ہٹا کر خاموشی سے لوٹ آیا تھا؟ کیا پنا لال کی باری آ گئی تھی یا رام کشن کو ڈس کر اس نے اپنا راستہ صاف کر لیا تھا؟ کیا جوگی نے وہ شے میری مدد کے بغیر حاصل کر لی تھی جس کی خاطر اس نے سارا بکھیڑا پھیلایا تھا؟ میں کمبل میں دبکا اپنے خیالات میں گم تھا۔ سیتا رام لمبے لمبے خراٹے لے کر حوالات کے عملے کو حوالات میں اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ پھر ذہنی کلابازیاں کھاتے کھاتے کب میری آنکھ لگی مجھے کچھ یاد نہیں۔ دوسری صبح میری آنکھ دیر سے کھلی۔ میں نے کمبل سے سر نکال کر دیکھا تو سیتا رام حوالات کی دیوار سے ٹیک لگائے بڑے پرسکون انداز میں بیٹھا تھا۔ میں بھی دو چار انگڑائیاں لے کر اٹھ گیا۔ سیتا رام کچھ دیر تک میرے چہرے پر نظریں جمائے رہا، پھر بڑے پیار سے بولا، رتن کمار، تجھے بھی میرے کارن کشٹ بھگتنا پڑ رہا ہے، پرنتو چنتا مت کر، میرا من کہتا ہے کہ اب بادل چھٹنے میں دیر نہیں لگے گی۔ چنتا کس بات کی گرو؟ میں نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔
تم ساتھ ہو تو پھر غم کس بات کا؟ سچ کہہ رہا ہے یا دل کے پھپھولے پھوڑ رہا ہے؟ اس نے مسکرا کر سوال کیا۔ جواب میں بھی مسکرا دیا۔ سیتا رام اس بات کا اندازہ لگانے کی فکر میں تھا کہ میں رات حوالات سے اس کے جانے اور پھر واپس آنے کے راز سے کس حد تک واقف ہوں۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ جب تک اس کے راز کو نہ پالوں زبان نہیں کھولوں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں بالغ کہ اب تو سدھرتا جا رہا ہے۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر بڑے جوشیلے انداز میں بولا، اگر اسی طرح گرو کی سیوا کرتا رہا، اس کے اشاروں پر چلتا رہا تو ایک دن تو بھی ضرور نام پیدا کرے گا۔ چندا کی مانند دھرتی پر چاروں اور تیرے نام کا اجالا پھیلا ہوگا۔ اب شاید تم میرا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نے اسے چھیڑنے کی کوشش کی۔ ایسا مت بول مورخ۔ وہ یکلخت سنجیدہ ہو گیا۔ گرو جو بات کرتا ہے اس میں وزن بھی ہوتا ہے۔ کچھ سمے اور بیت جانے دے، پھر تجھے بھی وشواس آ جائے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی تجھے گرو کی باتیں کڑوی لگتی ہوں گی، لیکن جب تو بلوان ہوگا تو تجھے ماننا پڑے گا کہ سیتا رام جو بولتا تھا سچ بولتا تھا۔ تم نے رام کشن کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میں نے موضوع بدل کر اس کو ٹٹولنے کی کوشش کی۔ کب تک اسے ڈھیل دیتے رہو گے؟ تو اتنا کیوں بے عقل ہو رہا ہے رام کشن کے بارے میں؟ اس نے مجھے تیز نظروں سے گھورا، پھر معنی خیز انداز میں بولا، میں ٹھنڈا کر کے کھانے کا عادی ہوں۔ گرم گرم کھانے سے منہ بھی جلتا ہے اور کھانے کا سواد بھی نہیں آتا۔ تمہاری باتیں بڑی گہری ہوتی ہیں، آسانی سے سمجھ نہیں آتی۔ ابھی میرے تیرے بیچ فاصلہ بھی تو دھرتی اور آکاش جتنا ہے۔ وہ زیر لب مسکرا دیا۔ تیرے پنکھ بھی پوری طرح نہیں نکلے۔ جب نکل آئیں گے تو بھی اونچے آکاش پر لمبی اڑان لگانا سیکھ جائے گا۔ جوگی سیتا رام بننے کے لیے ابھی تجھے بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ دیوتاؤں کے من میں جگہ بنانے کے کارن اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے۔ دھرتی سے ناتا توڑ کر کیول دیوی دیوتاؤں کے لیے جیون تیاگنا پڑتا ہے۔ برسوں ویرانوں میں بھوکا پیاسا رہ کر بیٹھکیں لگانی پڑتی ہیں، جاپ کرنے ہوتے ہیں، تب کہیں جا کر کچھ پراپت ہوتا ہے۔ کیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا؟ میں نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ بات کیا بنی؟ میں نے کسمسا کر وضاحت چاہی۔ رتن کمار، سیتا رام نے تھوڑے توقف سے کہا، پہلے مجھے وشواس تھا کہ تو میری بھکتی سچے من سے قبول کر لے گا، لیکن اب… وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا۔ اب ڈور کہیں بیچ میں پھنس گئی ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ابھی میں نے کھوجنے کی نہیں ٹھانی، لیکن میں پورے وشواس سے کہہ سکتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کوئی دراڑ ضرور آ گئی ہے، کوئی شکتی ہے جس نے تجھے اپنی شرن میں لے رکھا ہے۔ تم پھر کس دنوں کے ہیر پیر میں الجھ گئے؟ میں نے مسکرا کر اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ ٹھٹھول کر رہا ہے جوگی سیتا رام کے ساتھ، وہ بل کھا کر بولا۔ بار بار 21 دن کی بات دہراتا ہے، گرو کا امتحان لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تم غلط سمجھے ہو، میرا مطلب… بس کر، چپ ہو جا۔ سیتا رام کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گیا، پھر بڑے اعتماد سے بولا، ایک بات کان کھول کر سن لے، میرا حساب کبھی غلط نہیں ہوا۔ میرے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ تو من کا بھید نہیں بتانا چاہتا، نہ بتا، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ کسی دیوی دیوتا یا گیانی کا ہاتھ تیرے سر پر ضرور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تو بھی اس شکتی سے پوری طرح جانکاری نہ رکھتا ہو۔ تم کیا کہہ رہے ہو گرو؟ میری سمجھ میں خاک نہیں آ رہا۔ میں نے پھر انجان بننے کی بھرپور اداکاری کی۔ مجھے یقین تھا کہ درگا دیوی کا راز سیتا رام کو کبھی معلوم نہ ہو سکے گا۔ خود درگا اسے آگاہ کر دیتی تو اور بات تھی۔ بزرگ کے سلسلے میں مجھے کوئی خدشہ نہیں تھا۔ اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ سیتا رام کی پہنچ سے یقیناً بہت بلند تھا۔ مجھے ذرا رام کشن کی کھاٹ کھڑی کر لینے دے۔ جس چیز کی تلاش ہے وہ ایک بار میرے ہاتھ آ جائے، پھر میں تیرے ہر سوال کا جواب آنکھ موند کر دے سکتا ہوں۔ کیا مجھے اب بھی اس چیز کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ میں نے پہلو بدل کر پوچھا۔ وہ سامنے آ جائے گی تو مجھے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی بالغ۔ سیتا رام کے ہونٹوں پر بڑی پراسرار مسکراہٹ پھیل کر گہری ہوتی چلی گئی۔ وہ اپنے آپ منہ سے تجھے سب کچھ بتا دے گی۔ میں نے تجھ سے ایک بار کہا تھا کہ یہ جیون ایک گورکھ دھندا ہے، یہاں جیت اسی کی ہوتی ہے جو آنکھیں کھلی رکھتا ہے۔
یاد ہے تجھے، یا جھرنا کے کومل شریر سے گتھم گتھا ہو کر سب کچھ بھلا بیٹھا؟ سیتا رام کی باتوں نے مجھے پھر الجھا دیا۔ جھرنا کا نام لے کر اس نے میرے ماضی کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ میں اس کی باتوں سے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا جب کوتوالی میں اچانک ڈی ایس پی کیلاش ناتھ کے آنے سے ہلچل مچ گئی۔ وہ ماتحتوں کے سلوٹ کا جواب دیتا ہوا سیدھا ہماری طرف آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بہت جوش میں ہے، اور وہ جوش کسی خوشی کا سبب تھا۔ میرے علاوہ سیتا رام نے بھی اسے نظر گھما کر دیکھا، پھر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ خود کو لا تعلق ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کیلاش ناتھ کو صبح ہی صبح نازل ہوتا دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ حوالات کا دروازہ کھلنے تک انسپیکٹر آن ڈیوٹی بھی لپکتا ہوا آ گیا، لیکن کیلاش ناتھ نے ان سب کو آہنی سلاخوں سے دور رہنے کی ہدایت کی۔ پھر وہ سیتا رام کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ سیتا رام نے آنکھیں بند کر لیں۔ مہاراج، کیلاش ناتھ کی زبان سے سیتا رام کے لیے مہاراج کا لفظ جس عقیدت سے کہا گیا، اس نے بھی میرے کان کھڑے کر دیے۔ سیتا رام آنکھ بند کیے بیٹھا رہا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اس نے کیلاش ناتھ کی آواز سرے سے سنی ہی نہ ہو۔ مجھ سے ایک بار بھول ہو گئی تھی، اب نہیں ہوگی، کیلاش ناتھ نے دبی زبان میں کہا، پھر اپنا سیدھا ہاتھ سیتا رام کے قدموں پر رکھ دیا۔ سیتا رام نے آنکھیں کھول دیں۔ ایک لمحے تک ڈی ایس پی کو ایسی نظروں سے گھورتا رہا جیسے ابھی تک اس کی آمد سے بے خبر رہا ہو، پھر اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ تھوڑے توقف کے بعد مدھم آواز میں بولا، تو آ گیا؟ میں ابھی تیرے ہی بارے میں سوچ بچار کر رہا تھا۔ مہاراج، تم نے جو کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ میں ابھی… دھیرج رکھ بالک۔ سیتا رام نے ہاتھ اٹھا کر بزرگوں کے انداز میں اسے خاموش رہنے کی تلقین کی۔ کچھ جوگی کو بھی بول لینے دے۔ کہو مہاراج، میں سن رہا ہوں۔ کیلاش ناتھ نے بڑی عقیدت سے کہا، جو بات تو مجھے بتانے آیا ہے وہ میں دور بیٹھے بیٹھے ہی جان چکا ہوں۔ میری نظریں صرف من کے بھید ہی نہیں، دھرتی کے کونے کونے میں دیکھنے کی شکتی رکھتی ہیں۔ سیتا رام نے بڑی سنجیدگی سے کہا، پرنتو تو ایک بھول کر رہا ہے۔ وہ کیا مہاراج؟ ایسی باتیں سب کے سامنے نہیں کی جاتی۔ کیلاش ناتھ نے میری طرف پلٹ کر دیکھا۔ مجھے بھی سیتا رام کی بات بری لگی، لیکن اس نے بڑی جلدی مسکرا کر دوسرا جملہ بھی ادا کر دیا۔ رتن کمار کی طرف کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ میرا بالک ہے، میرا سیوک ہے۔ میں تجھے تیرے بھلے کی سمجھا رہا ہوں۔ آئندہ ایسی غلطی بھول کر بھی نہ کرنا، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیلاش ناتھ نے بڑی عقیدت سے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ اب دھیان رکھوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تو ابھی کہاں سے آ رہا ہے۔ سیتا رام سنجیدگی سے بات جاری رکھتے ہوئے بولا، جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، پر بھاگ کے لکھے کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ وہ بڑا گیانی دھیانی تھا، بڑا بلوان تھا، اس کی شکتی بھی اپرمپار تھی، پرنتو جب سمے آ جائے تو منش ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہ جاتا ہے۔ اس کا گیان دھیان بھی کسی کام نہیں آتا۔ بھگوان اور دیوی دیوتاؤں کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ ایک دن سب کو چتا کی آگ میں جل کر راکھ ہونا ہے۔ مجھے اس بات کا دکھ سارا جیون رہے گا کہ میں الہ آباد میں ہوتے ہوئے بھی اس کے سوگ میں شریک نہیں ہو سکا۔ میں پوری طرح ہماتن گوش تھا۔ سیتا رام بڑے ڈرامائی انداز میں کسی گیانی دھیانی کی موت کا ذکر کر رہا تھا۔ میں نے بھی یہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ وہ رات شیش ناگ کی شکل میں کسی کی زندگی کا چراغ گل کر کے واپس آیا ہوگا، لیکن وہ تھا کون؟ میرا ذہن پھر کلا بازیاں کھانے لگا۔ میرے ہوتے تم کسی بات کی چنتا کیوں کرتے ہو؟ کیلاش ناتھ نے تیزی سے کہا۔ اس کی ارتھی آج شام کو اٹھے گی مہاراج۔ مجھے آگیا دو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں، کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا۔ نہیں بالک، ایسی بھول نہ کرنا۔ سیتا رام سنجیدگی سے بولا، مجھے 2 روز اور یہاں پڑا رہنے دے، اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں دور بیٹھا رہا تو اسی میں تیری بھی بچت ہے، اور ان کو بھی وشواس آ جائے گا جو ابھی تک اس کے گن گاتے تھے۔ تو میری بات سمجھ رہا ہے نا؟ اس نے کیلاش ناتھ کو تیز نظروں سے گھورا۔ میں تیرے ان وردی والے یار دوستوں کی باتیں کر رہا ہوں جو پنہ لال کے لنگوٹیا تھے۔ تو بھی اسے اچھا سمجھتا تھا، پر نتیجہ کیا نکلا؟ آج اس دوشی کو تیرے ہی ہاتھوں گرفتار ہونا پڑا۔ سب دیوتاؤں کی کرپا ہے۔ میں ٹھیک سمے پر نہ پہنچتا
تو وہ اپنا کام کر کے نکل گیا ہوتا۔ کیلاش ناتھ نے جوشیلے انداز میں کہا، ہسپتال کے اس میل نرس کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے جو پنّا لال کی دیکھ بھال پر تعینات تھا، وہ بھی نہیں بچ سکے گا سزا سے۔ نہیں، سیتا رام نے تہکمانہ انداز میں کہا، اسے چھوڑ دے، وہ نردوش ہے۔ جو آ گیا مہاراج، کیلاش ناتھ نے بڑی انکساری سے کہا، پھر بولا، آئی جی کے علاوہ منتری صاحب بھی چل کر مندر پہنچے تھے، سب نے میری تعریف کی ہے۔ منتری صاحب نے آئی جی سے میری ترقی کی بات بھی کی تھی۔